بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ بہت ہی بابرکت اور باعظمت ماہ مبارک مقدس مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اور اس کی عظمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتانے کی کوشش کریں گے جس کی آج ہمارے عوام کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں آپ کو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ، عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی میں، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا بھی ایک بہت ہی اہم مقصد ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے، حج کرنا یہ بھی عبادت ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اسلام کا بنیادی رکن روزہ بھی ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، اس میں ایک رکن جو ہے روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے کے روزے کا انکار کرتا ہے کہ معاذ اللہ میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا دائرہ اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح ہمیں توحید، نماز، حج اور زکوٰۃ یہ تمام چیزیں ماننا ضروری اور کمپلسری ہے، اسی طرح اس میں ایک بنیادی رکن یہ بھی ہے کہ ہم روزہ رکھیں، کیونکہ روزے پر بھی ایمان ہمارا ہونا لازمی ہے۔ اگر انکار کیا تو ہمارا تعلق اسلام سے ختم ہو جائے گا۔ تو روزہ ایک بہت اہم چیز ہے اور روزہ رکھنے کے فوائد اور حکمتیں اور مقاصد علماء اکرام نے بیان کیے ہیں کہ جب آدمی رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے صبر کرنے کی عادت بھی آتی ہے، صبر، تحمل، برداشت کرنے کی عادت آتی ہے، اور اب بندہ روزے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے رب کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کی حالت میں، یعنی جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو تمام ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جو روزہ رکھنے سے پہلے کر سکتا تھا۔ لیکن یہ روزہ رکھنے کی برکت ہی تو ہے، یہ روزے کی فضیلت ہی تو ہے، یہ روزے کی عظمت ہی تو ہے کہ ایک بندہ سب کچھ کرنے پر تیار ہے، لیکن صرف ایک ایسی اس کے سامنے ایک ایسی جو ہے وجہ آئی ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ گناہ نہیں کر سکتا، اور وہ روزہ ہے۔ اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، اور روزہ یہ ڈھال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزے کا اجر اپنے بندے کو انعام عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے ہمیں جو ہے صبر کرنے کی بھی عادت آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی پریشانی کا وقت آ جاتا ہے، کبھی کھانے پینے کا انتظامات ہمارے درمیان نہیں ہو پاتے، تو روزہ رکھنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ صبر سے کام لے۔ اگر کوئی تنگی کا وقت آ گیا ہے
کوئی پریشانی کا وقت آ جائے تو روزہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، بھوکا بھی ہوتا ہے، پیاسا بھی ہوتا ہے، تو کبھی کوئی پریشانی کا وقت آ جائے اس وقت اپنے جو ہے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس حال میں مجھے رکھنا چاہتا ہے میں تیرے ہر حال میں رہنے کو تیار ہوں۔ تو اس ماہ مبارک کی ہم قدر کریں اور اس ماہ مبارک کے روزوں کی قدر کریں۔ روزہ رکھنا ہم پر لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ماہ مبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے جس طرح ہم پہ نماز فرض ہے اسی طرح ہم پہ روزہ بھی فرض ہے۔ اور حضور علیہ السلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر میں کسی گھر سے دن میں دھواں نکلتے دیکھ لوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں۔ اللہ، آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا مقام و فضیلت ہے روزے کی، کہ ظاہر سی بات ہے جس گھر میں اگر دن میں کھانا بن رہا ہے تو اس گھر کے لوگوں کا روزہ نہیں ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر میں آگ لگا دوں۔ اب کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت میں بھی ہیں اور ہم روزہ نہ رکھیں، اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل نہ کریں۔ کتنا محروم ہوگا وہ شخص کہ اس ماہ مبارک کو پائے اور اس ماہ مبارک کی قدر نہ کر سکے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کر سکے، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد بیکار ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، روزہ ہر حال میں رکھیں، روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے قریب ہوں۔ اور 2-3 باتیں اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم پر بہت ضروری ہیں تاکہ اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں کلمہ شریف کا ورد کریں، زیادہ سے زیادہ کلمہ شریف، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور جتنا وقت ملے اس سے زیادہ پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم استغفار کریں، اگر پورا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نہیں پڑھ ملے تو کم سے کم استغفر اللہ کی تسبیح ہمیں صبح و شام پڑھ لینی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہم جو ہے نجات کی دعا کریں، اللہم اجرنی من النار۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اگر اسی اثنا میں کس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، یہ ایک عمل ہے حضور علیہ السلام کا جو ہمیں امتیوں کو حضور علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، تو رمضان کے مہینے میں ان کاموں کو ضرور کریں۔ اور دوسرا یہ کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف روزے کی حالت میں ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اس کی عظمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس ماہ مبارک کو عطا فرما کر ہم پر احسان کیا۔ لہٰذا ضرورت ہے، روزہ مرد اور عورت عاقل و بالغ دونوں پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے۔ ضرورت ہے، نہ عورت پر روزہ معاف ہے نہ مرد حضرات پر روزہ معاف ہے، اس لیے ہمیں روزے کی قدر کرنا چاہیے۔ یہ ایک مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ذرا دیکھیے کتنی بڑا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے وہ رب کہ جس نے ایک مہینے کے روزے رکھنے کی بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بدلے میں 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کتنا بڑا مہربان ہے وہ رب، ہر حال میں وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، روئیں، گڑ گڑائیں، وہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ لہٰذا یہ وقت، یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ ہماری نجات کا عشرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو عشرہ چل رہا ہے مسلمان بھائیوں،
یہ ہماری رحمت کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہے، ہم جو چاہیں اس سے مانگ لیں روزے کی حالت میں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کا جو عشرہ آئے گا وہ ہماری مغفرت کا عشرہ ہے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک میں ہم دعائیں کریں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور تیسرا آخری عشرہ جو ہوگا وہ نجات کا عشرہ ہوگا، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے، جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کئی زن سے خامیاں ہوں، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔